بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے آپ کا چیپٹر نمبر 11 شروع کرنا ہے، براعظم جنوبی امریکہ، ساؤتھ امریکہ۔ پیچھے جو 2 ہفتے سے تقریباً جو میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، دیٹ از آل اباؤٹ دی نارتھ امریکہ، یعنی براعظم شمالی امریکہ کے بارے میں تھے سارے کے سارے وہ لیکچرز۔ پھر اسی میں جو ہے وہ براعظم شمالی امریکہ کا جو ہے وہ ایک بڑا ملک جس کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہتے ہیں، جو کہ 50 کے قریب تقریباً جو اسٹیٹس ہیں اس سے مل کر بنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے آئی تھنک کہ 2 لیکچرز میں وہ میں نے سارا آپ کو کور کیا تھا۔ تو اب یہ امریکہ کا براعظم امریکہ کا جو ہے وہ جنوبی حصہ ہے، جس کو ہم جنوبی امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اگر ہم ورلڈ میپ کو دیکھیں تو اس کی لوکیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے۔ یہ اس وقت آپ کے سامنے ورلڈ میپ ہے، تو ورلڈ میپ میں یہ پورے کا پورا حصہ جو ہے یہ براعظم امریکہ ہے، جس کا شمال کی طرف والا حصہ ہم شمالی امریکہ کہتے ہیں اور جنوبی حصے کو ہم جنوبی امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ شمالی امریکہ کے بارے میں آپ سارا پڑھ چکے ہیں۔ اب آج ہم نے جو چیپٹر کور کرنا ہے دیٹ از اباؤٹ دی ساؤتھ امریکہ، یعنی جو ساؤتھ میں ہے، ایکویٹر سے ساؤتھ کی طرف یعنی جنوب کی طرف ہے۔ ورلڈ میپ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا کا نقشے کی مشرقی سائیڈ ہے، یہ مغربی سائیڈ ہے، یہ شمال ہے، تو یہ جنوب ہے۔ تو یہ شمال کی طرف واقع ہونے کی وجہ سے شمالی امریکہ تھا، اور یہ جنوب کی طرف واقع ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جنوبی امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو جو نارتھ امریکہ کا چیپٹر ہے اس سے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ ہاں جی، یہ آپ کا ہے چیپٹر نمبر 11 براعظم جنوبی امریکہ۔ اگر ہم اس کا میپ دیکھیں جو آپ کی بک میں دیا ہوا ہے تو یہ اس کا جی میپ ہے، براعظم جنوبی امریکہ کا میپ۔ اب اگر اس میپ کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سا میں ڈسکس کر کے بتاتی ہوں تو یہ طبعی حد و حال کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اس میں مختلف کلرز جو ہیں وہ شو کیے گئے ہیں مختلف چیزوں کو دکھانے کے لیے، جیسے جتنا بھی کوہستانی حصہ ہے یعنی پہاڑی حصہ ہے اس کے لیے یہ پیچ سا کلر، اورنج سا کلر جو ہے اس سے شو کیا گیا ہے۔ جتنے بھی جو ہیں وہ پہاڑ ہیں، ملفوفہ پہاڑ ہیں، یعنی کوہستانوں کو جو ہے وہ پیچ کلر، اور اس کے اندر جو لائنز ہیں یوں لمبی لمبی لگی ہوئی، یہ دیکھیں انڈیکس باکس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلے گا، اور ملفوفہ پہاڑوں کو یہ ڈارک براؤن سے کلر سے جو ہے وہ شو کیا گیا ہے، اور سطح مرتفع کو یلو کلر سے، میدانوں کو گرین کلر سے، اور جو منقسم آب ہے اس کو جو ہے ڈاٹر لائن سے جو ہے وہ شو کیا ہے۔ یہ جی آپ کے سامنے جو ہے وہ میپ ہے، جس میں یہ برازیل کے کوہستان ہیں، اوپر گیانا کے کوہستان نظر آ رہے ہیں۔ میدانوں میں ہم دیکھیں تو ایمیزن کا میدان ہے، اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ دریا ایمیزن کی پوزیشن بھی اس میں شو ہوئی ہوئی ہے، اورینوکو اس کا بہت مشہور میدانی علاقہ ہے، اس کے وہ شو ہوا ہوا ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو اس کے مغرب میں پہاڑی سلسلے ہیں، کوہ انڈیز جن کو کہتے ہیں، یہ وہ والا سارے کا سارا ہے۔ یہ پمپاس کے جو ہیں وہ علاقے ہیں، میدان ہیں یہ بھی، یہ برازیل کے کوہستان، گیانا کے کوہستان۔ تو یہ اوورآل جو ہے وہ طبعی حد و حال جو ہے وہ شو کر رہا ہے یہ میپ۔ Now we discuss first of all the location and range، یعنی محل وقوع اور وسعت۔ اگر ہم جو ہے وہ براعظم جنوبی امریکہ کو دیکھیں تو دنیا کے براعظموں میں یہ چوتھا وسیع ترین جو ہے وہ براعظم ہے، یعنی چوتھے نمبر پر یہ جو ہے وہ آتا ہے۔
اس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً 18 ملین مربع کلومیٹر ہے، اور اس کی شکل جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بے ڈھنگی تکون جیسی ہے۔ تکون کا مطلب کہ ٹرائی اینگل جیسی ہے، ٹھیک ہے، جس کا قاعدہ سمجھے کہ شمال کی طرف ہے، یعنی اس کی سمجھ لیں یہ اس کا قاعدہ ہے اور یہ دونوں اس کے اضلاع ہیں، تو یہ ایک بے ڈھنگی تکون کی شکل کی ہے، اور جنوب کی طرف جاتے ہوئے یہ گائے کی دم جیسی جو ہے وہ اس کی شکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جنوبی حصہ اس کا گائے کی دم جیسا ہو جاتا ہے، اوپر سے یہ چوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بے ڈھنگی تکون جیسی اس کی جو ہے وہ شکل ہو جاتی ہے۔ اگر عرض بلد کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ بر اعظم جو ہے وہ 13 ڈگری شمالی عرض بلد سے 56 ڈگری جنوبی عرض بلد تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ شمالاً جنوباً اس کی لمبائی جو ہے وہ بحیرہ کیریبین سے جنوب میں کیپ ہارن تک جو ہے وہ 7600 کلومیٹر یعنی 7600 کلومیٹر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ آبنائے پاناما جو ہے اس کو وسطی امریکہ اور شمالی امریکہ کے ساتھ ملاتی ہے۔ خط استوا پر بر اعظم کا سب سے بڑے دریا ایمیزون کے دھانے سے جو ہے وہ گزرتا ہے، یعنی خط استوا جو ہے وہ دریائے ایمیزون کے، یہ دریائے ایمیزون ہے، ٹھیک ہے، یہ خط استوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خط استوا وہ لائن جو کہ زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے، تو یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ دریائے ایمیزون کے جو ہے وہ دھانے پر سے جو ہے وہ گزرتا ہے۔ خط جدی تقریباً وسط میں سے اس کے گزرتا ہے، یہ خط جدی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے درمیان میں سے گزرتا ہے۔ خط جدی کے بارے میں بہت دفعہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے، پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک لیٹیچیوڈ ہے، باقی جس طرح سے عرض بلد ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک عرض بلد ہے۔ یہ 23.5 ڈگری ساؤتھ والا عرض بلد ہے، اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ سورج 6 ماہ کے لیے اس کے اوپر آتا ہے، سٹے کرتا ہے، تو آپ کا جتنا جنوبی نصف کرہ ہے وہاں پر گرمیاں ہوتی ہیں، اور شمالی نصف کرہ میں جو ہے وہ تب سردیوں کا موسم ہوتا ہے، اور جب یہ خط استوا پر جا کر اوپر شمال کی طرف خط سرطان پر 6 ماہ کے لیے چمکتا ہے تو جنوبی حصے میں جو ہے وہ موسم سرما ہوگا، اور شمالی حصے میں جو ہے وہ موسم گرما جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا۔ تو اب بات ہو رہی تھی خط استوا اور خط جدی کی، کہ خط استوا جو ہے وہ اس کا جو مشہور دریا ہے ایمیزون اس کے دھانے کے پاس سے گزرتا ہے، اور جو خط جدی ہے وہ تقریباً اس بر اعظم کے درمیان میں سے جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم نقشے پر غور کریں تو تقریباً 2/3 حصہ جو ہے جنوبی امریکہ کا وہ منطقہ حارہ میں واقع ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف بر اعظم کی سب سے زیادہ چوڑائی جو ہے وہ 5150 کلومیٹر ہے، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف چوڑائی اگر ہم اس کی دیکھیں تو 5150 کلومیٹر جو ہے یہ فاصلہ بنتا ہے۔ طبعی حد و حال کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس کو 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پر آ جاتے ہیں یہ والے پہاڑ، ٹھیک ہے، جن کو ہم اینڈیز سلسلہ کے مغربی ملفوفہ پہاڑ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مشرقی پہاڑ اوریگیانا، برازیل اور پیٹاگونیا کی سطح مرتفع یہ آ جاتی ہیں، یہ پیٹاگونیا کی سطح مرتفع ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ والے یہاں پر جتنا بھی حصہ ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آ جائیں گے مشرقی پہاڑ اوریگیانا، برازیل اور پیٹاگونیا کی سطح مرتفع۔ اور تیسرا حصہ آ جاتا ہے وسطی نشیبی میدانوں کا، یہ جو مختلف میدان ہیں یہ آ جائیں گے اس میں۔ اب سب سے پہلے اس میں جو اینڈیز کا سلسلہ ہے پہاڑوں کا ان کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ لمبا پہاڑی سلسلہ ہے، جو شمال میں بحیرہ کیریبین سے لے کر جنوب میں خلیج ہان تک بحر الکاہل کے ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کی لوکیشن ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے یہاں تک جو ہے وہ آتا ہے یہ سلسلہ، ٹھیک ہے،
یہ بحر الکاہل ہے. تو بحر الکاہل کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ شمال سے شروع ہوتا ہے اور جنوب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا گیا ہوا ہے. یہ پہاڑ جو ہیں وہ اتنے اونچے ہیں کہ پہاڑی درے 3000 میٹر سے زیادہ بلندی پر جو ہیں وہ واقع ہیں، اور کوہ انڈیز جو ہیں اس کی جو کم از کم 50 چوٹیاں جو ہیں وہ 6000 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے جو ہیں وہ بلند پہاڑوں کا جو ہے وہ سلسلہ ہے. یہ جو ملفوفہ پہاڑ ہیں یہ تقریباً 9 ملین سال قبل جو ہیں وہ سمندر کی تہہ سے ابھر کر وجود میں آئے تھے. ملفوفہ پہاڑ یا فولڈڈ ماؤنٹینز کی تھیریز بھی آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھی ہوئی ہیں، جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شروع میں زمین کے جو تھے وہ 2 خشکی کے بڑے حصے تھے. جیسے اب تو 7 بر اعظم ہے نا، تو ہم اس کو 7 خشکی کے بڑے ٹکڑوں میں اسٹڈی کرتے ہیں زمین کو. تو شروع میں زمین کے 2 بڑے جو ہیں وہ خشکی کے ٹکڑے تھے، ایک شمال کی طرف تھا اور ایک جنوب کی طرف تھا. ایک کو گوندوانا لینڈ اور ایک کو انگارا لینڈ کہتے تھے. ان دونوں خشکی کے ٹکڑوں کے درمیان میں جو ہے وہ ایک تنگ سمندر بہتا تھا جس سمندر کو ٹیتھس کہا جاتا تھا. اب یہ دونوں خشکی کے ٹکڑے کیونکہ زمین اپنی جو ہیں وہ مختلف سٹیجز میں سے گزر رہی تھی، اس کی ابھی مکمل جو ہے وہ سٹیبلٹی جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی تھی. ابھی زمین مولٹن فیز میں تھی، کچھ حصے اس کے جو تھے وہ زیر آب تھے، کچھ خشکی کے تھے، یعنی زمین جو ہے وہ اپنے ارتقاء کے جو ہے وہ عمل سے گزر رہی تھی. اس میں ابھی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں بہت تیزی کے ساتھ. تو یہ خشکی کے ٹکڑے بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف موو کر رہے تھے. ان کی موومنٹ اتنی زیادہ ہوئی کہ جو سمندر ان کے درمیان تھا ٹیتھس، اس میں جتنا بھی مواد موجود تھا سمندری مواد، وہ ایک فولڈ کی صورت میں ان دونوں خشکی کے ٹکڑوں کے درمیان میں ابھر کر باہر آ گیا. اس طرح سے دنیا میں پہلے جو ہیں وہ پہاڑ وجود میں آئے جن کو ہم ملفوفہ پہاڑ یا فولڈڈ ماؤنٹینز کہتے ہیں. ہمالیہ ماؤنٹینز بھی انہی ماؤنٹینز کی جو ہیں وہ ایک مثال جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں. اب یہ کیسے پتہ چلا کہ جب آرکیالوجسٹ نے اس طرح کے ماؤنٹینز کو کھودا، اس میں سے سیمپلز ملے، تو اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں ملیں جن سے پتہ چلا کہ جہاں پر یہ آج فولڈڈ ماؤنٹینز ہیں وہ حصے کبھی جو ہیں وہ سمندر کا حصہ تھے، جس سے جو ہے اس تھیری کو جو ہے مزید جو ہے وہ تقویت ملی اور یہ پروو ہو گیا کہ واقعی فولڈڈ ماؤنٹینز جو ہیں وہ سمندروں کی تہہ میں موجود جتنے بھی مٹیریل تھے ان کے باہر فولڈ کی صورت میں ابھر کر سامنے آنے سے جو ہیں وہ معرض وجود میں آئے ہیں. تو یہ جو اینڈیز پہاڑوں کا سلسلہ ہے یہ بھی ملفوفہ پہاڑ ہی سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بھی جو ہیں تقریباً 20 ملین سال قبل پہلے جو ہیں وہ وجود میں آئے اور سمندر کی تہہ سے مواد جو ہے وہ ابھر کا جو ہے وہ خشکی کے ٹکڑوں کے اوپر ایک فولڈ کی صورت میں جو ہے وہ آ گیا. اس کے بعد شمالی انڈیز آ جاتے ہیں، یعنی آپ کے جو ہیں شمال میں جو کوہ انڈیز کی 3 شاخیں ہیں جن کے درمیان میں دریاؤں کے طاس اور وادیاں ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں وسطی اور مشرقی پہاڑی شاخوں کے درمیان میرا کابو کا نشیبی میدان ہے جو میرا کابو جھیل کے ارد گرد واقع ہے. یہ جھیل معدنی تیل سے مالا مال ہے. بحیرہ کیریبین کے قریب جو ہے وہ انڈیز کی بلندی کم ہو کر تقریباً 600 میٹر جو ہے وہ رہ جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ مشرقی حصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کے شمالی انڈیز کا. اس کے بعد جی اس میں جو ہے ایکواڈور جو کہ 50 ڈگری جنوب اور 10 ڈگری جنوبی عرض کے درمیان میں واقع ہے، کوہ انڈیز پہاڑوں کا ایک جمگٹا سا بن گیا ہے جہاں کئی پہاڑوں کی شاخیں آ کر آپس میں ملتی ہیں اور گرہ سی بنا دیتی ہیں.
پیرو اور ایکواڈور کی سطح پر جو ہیں وہ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں آتش فشانی کا ایک بڑا دور گزرا ہے۔ اب بھی یہاں زلزلے آتے رہتے ہیں۔ کوٹوپیکسی اور شمبریزو جو ہیں ایکواڈور کے مشہور آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ یہ شمالی انڈیز جو ہیں یہ اس کی ہی باقی حصہ جو ہے میں نے آپ کو اس کا جو ہے وہ بتایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وسطی انڈیز آ جاتے ہیں، یعنی آپ کا یہ جو دیکھیں یہ کوہ انڈیز ہے، یہ پورے کا پورا، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک شمال سے جنوب کی طرف۔ تو یہ اوپر والا حصہ یہ جتنا ہے اس کو ہم شمالی انڈیز کہہ رہے ہیں، یہ وسطی انڈیز آ جائے گا اور یہ جنوبی انڈیز آ جائے گا۔ تو ان تینوں کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کی بک میں دی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں انڈیز سلسلہ کے مغربی ملفوفہ پہاڑ ہیں، تو ان پہاڑوں کو آگے شمالی انڈیز، وسطی انڈیز اور جنوبی انڈیز میں جو ہے وہ فردر جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ اب وسطی انڈیز میں کیا آ جاتے ہیں، یہ وسطی حصہ جو ہے یہ والا آ جاتا ہے، یہ جو تھوڑا چوڑا سا ہے، یہ پتلا سا ہے، یہ دیکھیں یہ پتلا حصہ ہے، یہ بھی پتلا حصہ ہے، یہ تھوڑا چوڑا حصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو وسطی انڈیز کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کوہ انڈیز کا سب سے زیادہ وسیع حصہ ہے۔ پیرو میں یہ مشرق اور مغرب دو شاہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان کے درمیان جو ہیں وہ ایلٹی پلینوں کا بلند علاقہ جو ہے وہ سطح سمندر سے 3600 میٹر بلند ہے۔ کوہ انڈیز کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی اس جگہ ہے جہاں یہ پہاڑ پیرو اور بولیویا کی سطح مرتفع گھیرے ہوئے ہیں۔ سطح مرتفع پر بہنے والے دریا جو ہیں وہ جھیل ٹیٹیکاکا اس طرح سے آپ نے اس کو بولنا ہے میں گرتے ہیں، اور یہ جھیل جو ٹیٹیکاکا ہے وہ پیرو اور بولیویا کی سرحد پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے یہ 3750 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ وہ دنیا کی بلند ترین آبی گزرگاہ جو ہے کشتی رانی کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ ہے۔ اب آ جاتا ہے جنوبی انڈیز۔ جنوبی انڈیز میں یہ حصہ آ جائے گا، یہ نیچے جنوب کی طرف جو واقع ہے۔ تو جنوبی انڈیز میں یہ ہے کہ شمالی چلی میں انڈیز کی دو بڑی شاخیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ 30 درجے عرض بر جنوبی سے انڈیز تک ایک ہی سلسلے کی صورت میں براعظم کے انتہائی جنوبی حصے میں چلا گیا ہے۔ چلی کی پوری لمبائی میں انڈیز کے مشرق کی طرف ناہموار پہاڑیاں اور مغرب کی طرف ساحلی پہاڑوں کے سلسلے ہیں۔ بڑے پہاڑی سلسلے اور ساحلی پہاڑوں کے درمیان چلی کی وسطی وادی ہے۔ عرض پر 40 کے جنوب کی طرف زیر آب شکستہ وادیاں فیورڈ نالہ جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ آج ہم نے طبعی حد و حال میں جو انڈیز کا سلسلہ تھا یہ نمبر 1 پر، یہ 3 حصے ہیں آپ کے جو طبعی حد و حال ہیں جنوبی امریکہ کے، اس کے 3 حصے تھے۔ ایک ہے یہ مغربی انڈیز کا مغربی ملفوفہ پہاڑ، نمبر 2 پر آ جاتے ہیں مشرقی پہاڑ پیٹاگونیا کی سطح مرتفع اور برازیل و پیٹاگونیا کے اوریگانا برازیل و پیٹاگونیا کی سطح مرتفع، اور تیسرا ہے نشیبی میدان۔ تو اس میں سے جو انڈیز سلسلہ کے مغربی پہاڑ ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں نے آج ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتایا ہے۔ تھوڑا جتنا آج ہم نے کیا ہے اس کا ریویو کر لیتے ہیں کہ براعظم جنوبی امریکہ جو ہے وہ 4تھے نمبر پر جو ہے وہ بڑا براعظم آتا ہے۔ اس کا رقبہ 18 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ اگر اس کی آپ شکل دیکھیں تو یہ ایک بھیڑ ڈھنگی تکون جیسی ہے جو کہ جنوب میں جو ہے یہ گائے کی دم جیسی ہوگی ہوئی ہے، اور شمال میں یہ جو ہے وہ چوڑا ہے۔ اگر ہم اس کو طبعی حد و حال کے حساب سے دیکھیں تو اس کو جو ہے وہ ملفوفہ پہاڑوں میں، کوہستان، سطح مرتفع میدانوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں آج جو ہم نے ڈیٹیل سے کیا ہے
وہ ہم نے یہ جتنی بھی آپ کو یہ براؤن لائن نظر آ رہی ہے جو کہ اس بر اعظم کے مغرب کی طرف واقع پہاڑوں کا یہ سلسلہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے، جس کو کوہ انڈیز کے مغربی ملفوفہ پہاڑ کہتے ہیں۔ ان پہاڑوں کو مزید 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ جو شمال کی طرف اس کا حصہ واقع ہیں ان کو شمالی کوہ انڈیز کے پہاڑ کہا گیا، یہ وسطی انڈیز کے پہاڑ آگے، اور جو جنوب کی طرف حصہ ہے اس کو جنوبی انڈیز کے پہاڑ جو ہیں وہ کہا گیا۔ ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل پڑھی۔ آپ بھی آج کے لیکچر کو دھیان سے سنیں، کوئی اس میں پرابلم ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ ایزیلی جو ہے کمنٹ باکس میں جو ہے کویسچن کر کے جو ہے پوچھ لیں، اور باقی یہی ہے کہ ایم سی کیوز وغیرہ بھی دھیان سے بناتی رہیں، جو طریقہ آپ کو میں نے بتایا ہے۔ جو بھی لیکچر پڑھیں سنیں اس کو میپ سے ضرور جو ہے وہ ڈسکس کر کے پڑھا کریں، دیکھ کے پڑھا کریں۔ میپ سے دیکھ کر تیار کرنے میں جو ہے وہ پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آپ کو بڑی آسانی سے چیزیں جو ہیں وہ یاد رہیں گی۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔